ورتل القرآن. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی صاف کہہ دیجئے، کھول کر کہہ دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے. یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ. جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے ہو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کیا. یعنی تم اپنے ذوم میں مبتلا ہو. نحن ابناء اللہ واحباؤ، تم بڑے چہیتے ہو، لاڈلے ہو. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. پورے انسان تو ہم ہی آج بھی کہتے ہیں. یہ باقی انسان جو ہے یہ انسان نما حیوان ہیں، شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، حقیقت میں یہ حیوان ہیں. جینٹائلس جو جن کا الفاظ ان کے ہیں، اور گوئمس یہ دو الفاظ ہیں یہودیوں کے. اور جو ان کی کتاب دوسری تالمود، ایک تو تورات ہے لیکن ان کی اصل کتاب تالمود ہے جس میں ان کے فقہی مسائل، جیسے ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سے ہمارے جو ہے علماء کو کتنا شغف ہے. سارا شغف تو فقہ سے ہے، اور سارا ہمارا نظام تعلیم جو مذہبی اور دینی کہلاتا ہے اس میں اصل زور فقہ پر ہے. لیکن ان کے ہاں بھی اصل حیثیت تالمود کی تھی، اور تالمود میں ساری باتیں کھل کر لکھی گئی. تو تم اپنی جگہ پر یہ سمجھتے رہو، لیکن کال کھول کر سن لو اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت تمہاری نہیں. وہاں اس آیت 18 کے اندر بھی فرمایا گیا تھا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم. اے نبی ان سے کہیے پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. کیا نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں نہیں پٹوایا؟ لاکھوں تمہارے قتل نہیں ہوئے تھے؟ کیا ٹائٹس کے ہاتھوں 1,33,000 ایک دن میں قتل نہیں ہوئے تھے تم؟ اور کیا تمہارا جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، کنگ سولومنز ٹیمپلز، کیا 2 مرتبہ وہ تباہ و برباد نہیں ہوا؟ کیا 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر نے اسے جو ہے زمین دوز نہیں کر دیا تھا؟ زمین کے ساتھ ملا دیا، برابر کر دیا تھا. پھر اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جب دوبارہ تم نے بنایا تو پھر ختم کر دیا. یہ تمہارا اس جو ہے مقدس جو مقام ہے اس کا تو یہ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو ایسے ہی جیسے کہ اور انسان ہیں. بس کوئی خاص امتیاز کا معاملہ نہیں ہے اس پہ. ہاں یہ ضرورت دی تو یہ تو ایک ذمہ داری تھی. یہ جہاں ایک مقام اور مرتبہ تھا، جہاں ایک حیثیت تھی، جہاں اعزاز تھا، جہاں عزت دہی اور افزائش تھی، وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لائبلٹی تھی. اس کی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی تمہیں، اور تم نے نہیں کی ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ تم پر عذاب آتا رہا. فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. وہی بات یہاں پر بہت کھول کر کھلے الفاظ میں، 2 ٹوک الفاظ جسے ہم کہتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ. اب یہ الفاظ جو ہے اس کا آپ جو ہے لطف لے نہیں سکتے. لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جس کا میں نے انگریزی میں ترجمہ جو کیا ہے یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ. کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے کلام کر سکو، تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگ سکو. ہو آر یو؟ تمہیں ہم نے کتاب دی، تم نے قائم کی، تمہیں ہم نے شریعت دی، تم نے نافذ کی. اگر نہیں تو پھر تمہارا کیا مقام ہے؟ ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام، کوئی حیثیت. تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی. یہی آج امت کے ساتھ، امت محمد کے ساتھ ہو رہا ہے. تم نے شریعت نافذ نہیں کی، تم نے قرآن نافذ نہیں کیا، تم نے کہیں جو ہے اسلام کا نظام نافذ نہیں کیا. اب تمہاری پٹائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے، خوریزی ہو رہی ہے. طوفان کی طرح مغرب سے جو ہے وہ لاسٹ کروسیڈ کے جو ایک طوفان ہے وہ چلا آ رہا ہے. یہ طوفان عالمی ہے، اور اس سے جو ہے عالمگیر جو ہے بہت 3rd ورلڈ وار کا آغاز ہونے والا ہے. زیادہ دور نہیں ہے اب لوگ. تو یہ صورتحال جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ آج ہو رہی ہے. جرم جو ان کا تھا وہی ہمارا ہے. اور اللہ کی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تم اللہ کی سنت، اللہ کے قانون، اللہ کے قواعد، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ فرام پرسن ٹو پرسن یا فرام نیشن ٹو نیشن یا فرام امہ ٹو امہ اللہ کا قانون بدل جائے. اللہ کا قانون تو وہی رہے گا. جسے بھی اس نے شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، اس پر بڑا فضل فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو احساس اس کا ہے بہت بڑا، لیکن اس کی ذمہ داری ہے، وہ ادا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم جو ہے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرع ہو
یہ تورات اور انجیل ہی کے بارے میں، یعنی جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک نبی آتے رہے، کوئی وقت ایسا تھا ہی نہیں کہ نبی موجود نہ ہو۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کے معاملات جو ہے انبیاء کے طے کرتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو ایک اور نبی اس کی جگہ جانشین ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے ان پر بھی تو وہی آتی رہی ہے۔ ان کے جو صحیفے ہیں اگر آپ پڑھیں گے دی اولڈ ٹیسٹمنٹ تو آپ کو سے نظر آ جائیں گے، فلاں نبی کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے۔ ان میں سے ایک کو تو ہم کتاب کے درجے میں مانتے ہیں، یعنی زبور جو ہے وہ تو 4 کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ تو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، پھر قرآن ہے۔ تو وما انزل الیکم من ربکم میں ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ اور اے نبی لازماً ان میں تو جو چیز آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کی سبب سے ان کی سرکشی اور ان کے کفر کے اندر لازماً اضافہ ہوگا۔ یعنی جس سے آپ اندیشہ کر رہے ہیں وہ اندیشہ آپ کا صحیح ہے، یہ حقائق آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو ان کا غصہ اور ہوگا، انہیں یوں سمجھیے کہ اور وٹس چڑھے گا جسے آپ پنجابی میں کہیں، انہیں اور غصہ آئے گا اور غضبناک ہوں گے اور یہ منتقم بنیں گے، ان کا انتقامی جذبہ اور شدید ہو جائے گا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یقیناً زیادہ کرے گا ان میں سے اکثر کے، جو بھی اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانم و کفرا، تو اضافہ کرے گا ان میں، طغیانی سرکشی اور کفر، ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور بالآخر ظاہر بات ہے کہ راندہ درگاہ حق ہو چکے ہیں، اب ایک نئی امت اللہ تعالیٰ نے برپا کر دی ہے، یہ معزول کر دیے گئے اس مقام سے جس مقام پر کہ یہ 2000 برس تک فائز رہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے نبی کافروں کے اوپر آپ صدمہ محسوس نہ کیجئے، رنج نہ کیجئے۔ اب یہ ایک خاص انداز سمجھ لیجئے کہ نبی، تمام انبیاء کا معاملہ یہی ہے، وہ شفقت اور رافت اور محبت کا پیکر ہوتے تھے اپنی قوم کے لیے۔ انا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تو اپنے کسی نفع کے لیے نہیں۔ لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا، کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، تمہاری بہتری، تمہاری بہبود اور تمہاری جو ہے وہ خیر خواہی، یہ اصل میں میرا مقصود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد یہ قرآن مجید میں سورہ ہود وغیرہ میں آیا ہے خاص طور پر کہ تمام رسولوں کے ذکر میں حضرت شعیب نے، فلاں نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے حق تبلیغ اور حق نصیحت ادا کر دیا، اور جب قوم اڑی رہی اور پھر قوم ہلاک کی گئی تو پھر بڑے حسرت آمیز الفاظ میں کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، نصحت میں نے تمہاری نصیحت کا حق ادا کیا، لیکن فکیف عصی علی القوم الظالمین، تو ظالم لوگوں کے انجام پر اب میں افسوس کیسے کروں، اب یہ کیسے کروں، اسی میں ہے در حقیقت کہ کس قدر افسوس انہیں ہو رہا ہے، کس قدر صدمہ ہو رہا ہے کہ میری یہ قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اس میں ظاہر بات ہے کسی خوشی کا پہلو نہیں ہے کہ میرے مخالفین تھے آج ختم ہو گئے، نسیم منسیہ ہو گئے، بلکہ نبی کے اندر جو شفقت اور رحمت اور مودت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں کیسے صدمہ کروں تم پر، میں روؤں تو کیسے روؤں تم پر، میں نے تم پر اپنا حق ادا کر دیا تھا، اپنی ذمہ داری جو ہے ادا کر دی تھی۔ تو وہی بات حضور سے کہی جا رہی ہے، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں کسی رنج اور افسوس میں مبتلا نہ ہوں، جو بھی حشر ان کا ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے قرآن مجید میں، یہ 2 جگہ پر مضمون آیا ہے اور اس کو کچھ لوگوں نے بڑا ایک تختہ مشق بنایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے 8ویں رکوع میں، اور یہاں پر آئی ہے، وہاں الفاظ مختلف ہیں ذرا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور صابی اور وہ جو نصارہ ہوئے، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیا اچھا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ اب یہ وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا، اور یہ 2 مقامات ہیں، تو میں اس وقت زیادہ تفصیل میں وقت جو ہے کم ہے تو میں صرف اسی کو مضمون بناؤں گا۔ یہاں پہ چونکہ صرف ایمان باللہ اور یہ ایمان بالآخرت کا ذکر ہے،
اس لیے فتنہ یہ اٹھایا گیا کہ ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کو انسان مانتا ہو اور آخرت کو مانتا ہو اور نیک عمل کرے، بس اس کے بعد کسی رسول کو مانے نہ مانے، کسی شریعت کے اوپر عمل کرے نہ کرے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں۔ یہ فتنہ جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے، اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہی فتنہ سیاسی سطح پر بر عظیم پاک و ہند میں 2 مرتبہ اٹھا۔ ایک مرتبہ یہ اکبر نے جو دین الہی نافذ کیا تھا، یہ رائج کیا تھا یا ایجاد کیا تھا، اس میں اصل دلیل کیا تھی؟ نبوت کو ایک طرف رکھ دو، محمد کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، 1000 سال کے لیے تھی نبوت، وہ نبوت ختم ہو گئی، بس اب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتے ہو، اللہ کو تو مانتے ہی ہو، کوئی مہادیو کہہ دیتا ہے، کوئی پرماتما کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں۔ یہ سارا فرق اور تفاوت جو ہے یہ شریعتوں کا ہے، اور شریعتوں کا سارا دار و مدار نبوتوں پر ہے، تو نبوت کو نفی کر دو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ محمد کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، 1000 سال کے لیے تھی نبوت، وہ نبوت ختم ہو گئی، بس اب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتے ہو، اللہ کو تو مانتے ہی ہو، کوئی مہادیو کہہ دیتا ہے، کوئی پرماتما کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں۔ یہ سارا فرق اور تفاوت جو ہے یہ شریعتوں کا ہے، اور شریعتوں کا سارا دار و مدار نبوتوں پر ہے، تو نبوت کو نفی کر دو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ اس وقت بھی اٹھا تھا، یہ فتنہ پھر پچھلی صدی کے اندر بڑے زور شور کے ساتھ راجا رام موہن رائے اس نے اٹھایا، اور اس کے چیلے کی حیثیت سے مہاتما گاندھی نے اٹھایا۔ متحدہ جو ہے ایک خاص جو ہے وہ متحدہ قومیت کے لیے گویا کہ مذہب کا بھی وہ ایک متحدہ سا جو ہے ایک نیا ایڈیشن تیار ہو جائے۔ یہ فتنہ جو ہے اس آیت کے حوالے سے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کی ایک حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے۔ نیت اگر غلط ہے، نیت میں فساد ہے، تو قرآن سے بھی آپ کو گمراہی ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، آپ واقعتاً آبجیکٹیولی قرآن پر غور کریں، سوچیں، اور اس سے ہدایت طلب کریں، اس سے ہدایت مانگیں، اس سے اپنا امام بنائیں، تو اللہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے گا، ورنہ یہی قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اور یہی بات جو ہے یہاں 2 آیتوں کے حوالے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر پورے قرآن کو دیکھا جائے تو ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ، ہر جگہ ہے۔ آپ پورے قرآن کو ایک طرف رکھ کر اور صرف ان 2 آیتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک رائے قائم کر لیں گے، تو یہ تو در حقیقت آپ کی ایک بہت ہی بڑی سمجھیے ضلالت، اور آپ کی اپنی جو ہے وہ گمراہی جو ہے اس کی طرف آپ کی نیت کا رجحان۔ اس لیے ایک طرف تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ دوسری یہ ہے کہ جیسے کہ وہاں سورہ بقرہ میں خاص طور پر ہے، وہاں جو 10 رکوع آئے ہیں، یا بنی اسرائیل سے خطاب جو شروع ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے یہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ وہاں سے تو بات شروع، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی ہے، وہ کتاب جو تمہاری کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئی، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے محمد کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو ساری دعوت تو ہے ایمان، حضور پر ایمان کی اور قرآن پر ایمان کی۔ اب اس کے اندر اگر یہ بات آ گئی، یہ کیوں آئی ہے یہ جان لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین کے یہ عمل کے 2 حصے، ایک ہے محرکات عمل، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے محرک عمل طے ہوتا ہے، کس لیے عمل کرنا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کس لیے عمل کرنا ہے؟ تاکہ آخرت میں نجات ہو جائے۔ محرکات عمل 2 ہیں۔ ہاں عمل کی تفصیل طے ہوگی شریعت سے، جس کو کہا ہے علامہ اقبال نے اور صحیح کہا ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بعور نہ رسیدی تمام مولابیس۔ شریعت تو پوری بنتی ہی سنت رسول سے، حضور کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ گے تبھی تو اللہ کی طرف سے ہدایت تو آپ کو ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے، چھوٹی سی مثال ہے، آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کتنی مرتبہ کہتا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کا نظام قرآن نے دیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ کچھ اور نمازیں جو ہیں نفل بھی ہیں، لیکن یہ کہ فرض یہ 5 نمازیں ہیں، اور یہ فجر کے اندر 2 رکعتیں فرض ہیں، اور مغرب میں 3۔ بھائی کیسے؟ ظہر میں 4، عصر میں 4، عشاء میں 4، فجر میں 2 کیوں؟ مغرب میں 3 کیوں؟ کیا جواب ہے؟ کیا قرآن کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا قرآن نے اس کے تعین کیا؟
پہلے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر جاؤ سجدے میں، پھر بیٹھو، پھر سجدہ کرو، پھر اٹھو. کہاں لکھا ہے؟ نظام تو بنتا ہی نہیں. وہ تو بنتا کس سے ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. نظام وہ در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کی اس پیروی کے نتیجے میں بنتا ہے. اسی طرح دین حق صرف قرآن سے نہیں بن سکتا. اسی لیے 3 دفعہ قرآن میں آیت آئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. الہدا اپنی جگہ، دین حق اپنی جگہ، یہ دونوں ایک نہیں ہے. الہدا قرآن، لیکن صرف قرآن سے دین حق نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سنت رسول شامل نہ کی جائے. اسی لیے جہاں پر واو آ گیا، واو عطف، جس کا کہ تقاضا ہوتا ہے مغایرت. دین حق الدین یہ ہے اور یہ الہدا یہ ہے. یہ دونوں جو ہے 2 چیزیں دی گئی ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے نیت کا معاملہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے. عمل کا سارا تقاضا جو ہے وہ ایمان بالنبوت، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتاب، ایمان بالشریعت پر ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جیسا کہ اسی سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ہر نبی، ہر رسول کو، ہر ایک امت کو ایک خاص منہج دیا ہے اور ایک خاص جو ہے شریعت دی ہے. وہ پیروی آپ کو اس کی کرنی ہوگی. اب یہاں اصل میں کیا ہے؟ اس دونوں کامات پر جو بات واضح کی گئی ہے، اس میں یوں سمجھیے کہ الفاظ مقدر ماننے ہوں گے. کچھ وہ یہ کہ کوئی چاہے آج کا کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی تھا، چاہے کوئی نصرانی، کوئی بھی تھے، اپنے اپنے دور میں جس نے بھی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کا حق ادا کیا، وہ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے. یعنی ہر ایک کا ایک دور تھا. دور موسوی چل رہا تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے. اب دور عیسوی شروع ہو گیا. دور موسوی جب تک چل رہا ہے، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ محض جو ہے موسیٰ کا نام لینے سے تمہاری نجات نہیں ہو جائے گی. جو بھی تھا اس کی نجات نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے لازم تھا اس کے اندر ایمان باللہ ہو، ایمان بالآخرہ بھی ہو اور عمل بھی ہو. ورنہ وہ یہودی تھے ہی موسیٰ کی بنیاد پر، موسیٰ کو ماننے والوں کو بنیاد پر. عیسائی ہیں ہی اس لیے کہ وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں. نبوت اور رسالت تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جو بھی عیسیٰ کا ماننے والا اس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کو پورا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی ہے، وہ کامیاب ہے. تو یہ اپنے اپنے دور میں ہر ایک کا ایک دور ہے. تو جو بھی دور ہے، جس کا بھی ہے، جس نبوت اور رسالت کا دور ہے، اس دور کے اندر اس نبی کے پیروکار، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ عیسائی ہے، کوئی ہے صابی ہے. صابیوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے کچھ معلوم نہیں ہے. بظاہر بات ہے کہ یہ بھی یقیناً کسی نبی کے پیروکار ہوں گے کہ جن کی تفاصیل ہمارے پاس نہ قرآن مجید میں ہے نہ احادیث کے اندر. لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ یہ گویا کہ یہودی، مسلمان، عیسائی، صابی، ان سب کے لیے قاعدہ کلیہ ایک ہی ہے. اپنے اپنے دور میں جنہوں نے بھی ایمان باللہ کا حق ادا کر دیا، ایمان بالآخرت کا حق ادا کیا اور عمل صالح کا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اپنا اپنا وقت یا اپنے اپنے دور میں، یہ اگر ہم مقدر مانیں کہ یہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے الفاظ، تو پھر کوئی دقت باقی نہیں رہ جاتی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے ان کا عہد لیا تھا. میثاق، اس کا بہت ذکر آیا ہے تمام صورتوں کے اندر، بار بار آیا. اور ویسے یہ کہ ہم سے بھی میثاق لیا گیا ہے. یہ واثقکم بہ ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، یہ سورہ مائدہ میں آ چکا ہے. ہمارے اور اللہ کے درمیان میثاق یہ قرآن ہے. پکڑو اسو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ. اب جو بھی ہم نے تمہیں دی ہے شریعت اور کتاب اور قرآن اور ہدایت، اسے مضبوطی سے تھامو. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف ہم نے بہت سے رسول بھیجے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بنی اسرائیل میں ویسے تو یہ کہ حضرت یوسف بھی تھے، لیکن حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک تار نبوت ٹوٹا ہی نہیں. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس آئے کوئی رسول، کوئی نبی، وہ چیز لے کر جو ان کے نفسوں کو پسند نہ ہوئی، جو گمراہیاں انہوں نے ایجاد کی اور جن نفس پرستیوں میں مبتلا ہو گئے، جن مشرکانہ اوہام، اپنے آس پاس کے پڑوسی جو مشرکانہ قومیں تھیں ان کے سے انداز اختیار کر لیے، اس کی بنا پر ہر نبی کے پاس جب نئی دعوت آئی ہے،
ہر نبی نے جب اپنا پیغام نبوت پیش کیا ہے، ہر رسول نے جب آ کر اپنی اصلاح کا اور اپنی دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کیا ہے تو وہ انہیں پسند نہیں آیا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا، کچھ کو تو انہوں نے بس جھٹلا دیا، انکار کیا سرکشی کے ساتھ، انہیں نہیں مانا، انہیں رسول اور نبی نہیں مانا۔ وفریقا یقتلون، اور بہت سو کو وہ قتل کرتے رہے۔ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور انہیں یہی گمان رہا کہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی ہمارے اوپر جو ہے آنچ نہیں آئے گی۔ فعموا وصموا، تو پھر وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، یعنی نبی کی دعوت کو ان کے کان اب سن ہی نہیں رہے، اور نبیوں کی طرف سے اگر کوئی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، کوئی معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، ان نہیں دیکھ رہے، اندھے بہرے ہو گئے، اور وہ اپنے ہی ہدایت جو ہے گمراہیوں کے اندر پڑے رہ گئے۔ ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر شفقت فرمائی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ ثم عموا وصموا، لیکن وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ان کی رسی اللہ نے ذرا دراز کی تو بجائے اس کے کہ ہوش میں آ جاتے، توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جناب کے اندر رجوع کرتے، وہ اور زیادہ ان کی جو ہے طغیانی بڑھتی چلی گئی۔ اب اس کے بعد خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے جو دوسرا طبقہ ہے نصارہ، ان کے بارے میں بات آ رہی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لازماً کفر کیا ہے انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ ایک عقیدہ تھا عیسائیوں کا شروع میں جو آج بہت کم ہے۔ وہ کیا تھا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ انکارنیٹ، اور ہندوؤں میں یہ تصور بہت زیادہ، اوتار، خدا کا اوتار، خدا خود ہی اس دنیا میں انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ اوتار ہیں، یہ رام چندر جی اوتار ہیں، یہ کرشن جی مہاراج اوتار ہیں، یہ سب اوتار ہیں۔ اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں آیا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ جو انداز اختیار کر دیا ہے، یہ جو جسم جو ہے، جسم کی شکل اور انسانی صورت اختیار کر دی ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، اللہ ہی نے شکل اختیار کر دی ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو، عبادت کرو، پرستش کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں خدا کہاں سے ہو گیا؟ میرا بھی رب وہی ہے، میں بھی مخلوق، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی نہیں ہے مددگار۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع لك